مکیۃ وہی 15 آیا۔ سورہ شمس مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں 15 آیتیں ہیں۔ یہ سورتوں کی ترتیب میں 91ویں سورت ہے۔ والشمس وضحاہا، تو شمس پہلی آیت میں پہلا لفظ ہے شمس، شمس معنی سورج۔ والشمس وضحاہا، سورج کی قسم، وضحاہا اور اس کی روشنی کی قسم۔ اللہ نے قسم کھائی جو اللہ کی عظمت کو بتاتی ہیں، جو چیزیں مظاہر قدرت ہیں، سورج اور رات، تو اللہ ہر مخلوق، چونکہ اللہ خالق ہے ہر چیز کا، تو مخلوقات کا ذکر فرمایا تاکہ آدمی خالق کو پہچانے، چونکہ ہر چیز کوئی بنانے والا، دیوار مسجد کس نے بنائی؟ تو اس کا بنانے والا ہے، تو اس طرح اس کائنات کا بنانے والا ہے وہ۔ تو کل شیء لہو آیا تدل علی انہ واحد، یعنی ہر چیز اسی کا پتہ نشان بتاتی ہے، سب مخلوقات ہیں، وہ خالق ہے۔ والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم۔ والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم، اذا تلاہا جب اس کے بعد آئے، جب چاند عادت مہینہ گزر جاتا ہے تو جب سورج چھپتا ہے فوراً اس کے بعد چاند نکل آتا ہے، فل ہو جاتا ہے۔ والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب وہ اس کو روشن کر دے دن۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب اس کے بعد آئے، سورج چھپنے کے بعد رات ہوتی ہے۔ والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم اور اس کے بنانے والے کی قسم، یعنی اللہ نے آسمان کو بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون کے، کوئی بلڈنگ ایسی نہیں بغیر ستون کے بنا دی جائے، بغیر عمد ترونہا، اور حق تعالی شان سے بنایا کہ ریپیئرنگ کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو والارض وما طحاہا، اور زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، یعنی رہنے کے قابل ہموار بنایا۔ ونفس وما سواہا، اور نفس انسانی کی قسم، اور وما سواہا، اور اس کی قسم جس نے اس کو متناسب بنایا، یعنی اشرف المخلوقات میں انسان کو بنایا اور اس کو متناسب الاعضاء بنایا، سڈول بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس کو اس کا شر، اس کا خیر، اس کا تقوی، اس کی بد کرداری، اس کی پرہیزگاری اسے الہام کر دی۔ ان خیر کی توفیق ہوتی ہے تو فرشتہ ہوتا ہے، رحمت کا فرشتہ، اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ خیر کا کام کر لو، رجحان دل میں آتا ہے۔ اسی طرح برائی پیدا ہوتی ہے تو شیطان کہتا ہے یہ کر لو، تو سب سے پہلے وسوسہ پیدا ہوتا ہے، پھر آگے بڑھتی ہے بات، وہ خیال بن جاتا ہے، پھر ارادہ، پھر عزم بن جاتا ہے، پھر عمل بن جاتا ہے۔ تو اگر خیر پہ عمل کرتا ہے خیر کی طرف ہو جاتا ہے، اور خیر نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہے، اور برائی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اسی لیے حق تعالی شانہ نے تمام انسانوں کو حنفا پیدا کیا، یعنی توحید پر۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، یعنی فطرت پر، اللہ کی توحید پر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ۔ پھر اس کے ماں باپ اسے یہودانی، اگر یہودی ہیں تو یہودی بناتے ہیں، اگر وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں تو یمجسانی ہی، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یونسرانی اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، لیکن حق تعالی شانہ نے اسے توحید پر پیدا کیا۔ قد افلح من زکاہا، اس بات پر قسم کھائی کہ فلاح، افلح بنا فلاح سے، یعنی حقیقی کامیابی، دنیا کی اور آخرت کی کامیابی۔ یعنی اس کے لیے ضروری نہیں کہ بنگلہ بلڈنگ ہو، لشکاریں مارتی ہوئی گاڑیاں ہوں کسی کے پاس، فلاح حقیقی کامیابی۔ ایسے نہیں یہاں تو بڑا آدمی تھا وہ، وہاں جا کے اس کی پٹائی شروع ہوگی برزخ میں، اور وہاں فرشتے پٹائی کرتے ہیں، ذق انک انت العزیز الکریم، یہاں تو پھول مالائیں چڑھائی جا رہی، اور وہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ چکھو، تم بہت بڑے آدمی تھے، بڑے آدمی بنتے تھے تم، بہت بڑی مورتی تمہاری لگائی جاتی تھی، ذق انک انت العزیز الکریم۔ تو حقیقی فلاح کس نے پائی؟ من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، یعنی کفر سے، شرک سے، برائیوں سے، برے اخلاق سے، برے اعمال سے،
اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، یہ بھی فرض ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، کفر و شرک سے بچنا، اچھے اخلاق. اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو تو اس سے تمہارے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی. فَإِنَّهُمْ أَرَقُّوا أَفْئِدَةً، اور جیسے لوگوں کے پاس بیٹھو گے ایسی برائی پیدا ہوں، دل سخت ہو جائیں گے. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، تو وہ شخص کامیاب ہوگا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت شریفہ کو پڑھتے تو دعا مانگتے اللہ سے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما، اپنا خوف، اپنی معرفت، اپنی عظمت، اپنی محبت عطا فرما. وَزَكِّهَا وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اور اس کا تزکیہ کر دے، اس کو پاک کر دے، برائیوں سے، گناہوں سے، کفر شرک سے پاک کر دے، اور سب سے اچھا پاک کرنے والا تو ہے، تیری ذات ہے. وَزَكِّهَا وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اور تو ہی اس کا مالک ہے، تو اس کا ولی مالک ہے، مولا ہے، آقا ہے، تو ہی پیدا کرنے والا خالق ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک مرتبہ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں تھے تو تاریکی ہوتی تو وہاں تھے، ہمارے یہاں روشنی بہت ہوتی، تو انہوں نے ہاتھ سے ٹٹول کے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے، تو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے. انہوں نے سنا دھیان سے تو دعا مانگ رہے تھے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما. وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، یہ دعا مانگ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے میں. وقد خواب من دساہا، جس نے کفر سے، شرک سے، برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، تزکیہ کر لیا اپنی ذات کا، تو وہ حقیقی کامیاب ہو گئے. وقد خواب من دساہا، اور وہ ناکام نامراد ہو گیا جس نے برائیوں کی دلدل میں اسے دھسا دیا. برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، بروں کے ساتھ اٹھتا ہے، غلط بات، جھوٹی باتیں سنتا ہے تو جھوٹ بولنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. وقد خواب من دساہا کذبت ثمود بطغواہا، تو حق تعالی شانہ نے تنبیہ فرمائی اور ایک قصہ سنایا سیدنا صالح علیہ السلام کی قوم کا، قوم سمود کا، کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اللہ کے رسول صالح علیہ السلام کی، تو قریش کو تنبیہ کی کہ انہوں نے نافرمانی کی، ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور تم نافرمانی کرو گے، کفر شرک کرو گے، نبی کی بات نہیں مانو گے، تم پر بھی عذاب آئے گا، یہ اللہ کی سنت ہے. کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے جھٹلایا اپنی سرکشی کی وجہ سے. اذ انبعث اشقاہا، جب ان کا سب سے بڑا بدبخت اٹھا قتل کرنے کے لیے. ان ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کو خود انہوں نے مطالبہ کیا تھا معجزہ کا، یعنی ایسا معجزہ کہ چٹان سے اونٹنی نکال دو. تو آپ نے دعا مانگی سیدنا صالح علیہ السلام نے، چٹان پھٹی، اونٹنی نکلی، اونٹنی بھی پریگننٹ حاملہ، وہ نکلی. اب انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صالح علیہ السلام نے ان کے پینے کا وقت متعین کیا، ایک دن متعین کر دے، ایک دن یہ پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پئیں گے، اس کو چھیڑنا مت. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اسے برائی سے چھونا بھی مت ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. لیکن انہوں نے نہیں مانا. اذ انبعث اشقاہا، سب سے بڑا بدبخت. وہ عربی کی کہاوت ہے، اشعم میں اس کا نام تھا قدار بن سالف، جس نے اسے قتل کیا اس کا نام تھا قدار بن سالف. تو عربی میں کہاوت اشعم من قدار، یعنی قدار سے بھی زیادہ بدبخت ہے یہ. اشعم من قدار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگ سب سے بڑے بدبخت ہیں، تو ایک تو یہ ہے قدار بن سالف جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو، جو اللہ کی اونٹنی تھی، اس کو قتل کر دیا. اور ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور ایک وہ ہے جو تمہیں قتل کرے گا اور وہ یہاں سر پہ وار کرے گا اور داڑھی تمہاری طرح ہو جائے گی. اللہ نے فرمایا اشقى الاولین والآخرین، وہ سب سے بدترین بدبخت ہوگا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ الصلاۃ جامعۃ، فجر کے وقت نماز کی دعوت دیتے ہوئے جا رہے تھے، ان پہ حملہ کر دیا ابن ملجم نے. تو دوسرا ابن ملجم ہے وہ. اذ انبعث اشقاہا، جب ان کا سب سے بڑا بدبخت آدمی اٹھا قتل کرنے کے لیے.
فقال لهم رسول اللہ، تو ان سے اللہ کے رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناقۃ اللہ و سقیاہا، کہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس سے ہوشیار رہنا، بچ کے رہنا، ولا تمسوها بسوء، اسے کوئی تکلیف مت پہنچانا، وسقیاہا، اور اس کے پینے کا جو وقت ہے اس سے بچ کے رہنا۔ حالانکہ اس کا دودھ وہی پیتے تھے وہ لوگ، اس سے فائدہ، بے پناہ دودھ دیتی وہ، اس سے فائدہ اٹھاتے تھے وہ، پھر بھی وسقیاہا، تو ایک فاحشہ عورت نے اس کو اکسایا۔ قدار بن سالف بڑا معزز تھا، سردار تھا، متکبر، اللہ نے سورہ اعراف میں تفصیل سے فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومی، جو متکبر لوگ تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے، تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں لائیں گے، انا بما ارسلتم بہ کافرون، کہ جس پیغام کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور کہ فاتنا بما تعیدنا ان کنت من المرسلین، یعنی اگر آپ رسول ہو تو وہ لے آؤ جس کی دھمکی دے رہے تھے کہ عذاب آئے گا، ایسا اور کہتے تھے۔ تو سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باخبر کیا، ان کو خبردار کیا کہ اسے چھونا مت، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ فکذبوہ، لیکن انہوں نے جھٹلایا، سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا، اللہ کو انکار کیا۔ فعقروہا، اور اسے قتل کر دیا، اس اونٹنی کو قتل کر دیا چھپ کے، قدار بن سالف نے ایک اس کے ساتھ تیر مارا اور اسے قتل کر دیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، پھر ان پر عذاب آ گیا ان کے رب کا ان کے گناہوں کی پاداش میں، ان کے شرک، کفر، تکذیب، اللہ کی اونٹنی کو قتل کرنے کی پاداش میں ان پر عذاب آ گیا۔ فدمدم علیہم، یہ لغت حبشی ہے، فدمدمہ، یعنی ان پر اللہ ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ فسواہا، سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا فاخذتہم الرجفہ، یعنی زلزلہ آیا، ایک جگہ ہے کہ چیخ، صیحۃ، اور سینے، ان کے سینے میں دل پھٹ گئے۔ فاخذتہم الرجفہ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے منہ رہ گئے، اٹھے نہیں، پھر وہ اٹھے نہیں۔ فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی پاداش میں ان پر سخت عذاب ہے۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، ان کو تہس نہس کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور حق تعالیٰ شانو اس کے انجام سے نہیں ڈرتے۔ یہاں تو اگر یہ کسی کی پٹائی کر دی بادشاہ نے بھی کسی قبیلے کے خلاف، تو اسے یہ ڈر ہے کہ اب مجھے ووٹ نہیں دیں گے، وہ میرے خلاف کارروائی کریں گے، کہیں اور جگہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن حق تعالیٰ شانو ولا یخاف عقباہا، اس کی ذات اس سے بے عیب ہے اور پاک ہے۔ ولا یخاف عقباہا، انہوں نے نافرمانی کی، اللہ نے سخت سزا دی، اور وہ انجام سے نہیں ڈرتا۔ فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین والکبریاء فی السماوات والارض والعزیز الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ مذہب میں رحمت سے بغیر استحقاق کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما، یا اللہ ہر معصیت، ہر گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما، یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، یا اللہ یامین کی مغفرت فرما، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جب موت دے ایمان عطا فرما، یا اللہ اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیمہ کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما، یا اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، صلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ وسلم برحمتک۔